کہ لکھنؤ میں ایک لڑکی سنیما ہال کے باہر آتی ہے, اس کا نام پوچھا تیرا نام کیا ہے, کہنے لگی میرا نام زرین فاطمہ ہے, اور وہ تھیٹر کے باہر آئی ہے, یعنی فلم دیکھ کے باہر نکلی ہے. اس سے پوچھا ہے میڈیا والے نے آپ کو فلم میں کیا اچھا لگا, وہ معاذ اللہ بتا رہی ہے ڈانس اچھا لگا, یہ کچھ اسٹوری اچھی لگی, یہ اچھا لگا, وہ اچھا لگا. معاذ اللہ, نام برقع اوڑے ہوئے نام ہے زرین فاطمہ. اگر مجھے ملتی تو میں اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا تو ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہے میری بہن, یہ تو کہاں آ گئی؟ تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے نام فاطمہ بتا رہی ہے, تجھے شرم نہیں آئی کہ فاطمہ نام کس کا ہے؟ یا تو اپنا نام بدلتی یا پھر اپنا کام بدلتی ہے, کام کرنا چاہیے تھا, مگر تو نے یہ کیا کیا میری بیٹی, یہ میری بہن, یہ کیا کیا؟ تو برائے حضور کو دیکھ کے کہتی ہے تو مجھ کو مار رہا ہے, تجھ کو اگر عقل ہوتی تو اس ہستی پر ایمان لے آتا, یہ اللہ کے آخری رسول ہے. صحابہ اکرام نے کہا حضور یہ گائے آپ کو جانتی ہے؟ فرمایا یہی گائے نہیں جانتی, جنگل کے سارے جانور مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے ابو بکر و عمر کو بھی جانتے ہیں. بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ. آپ بھی لوگ بولے گئے تو 2-3 شعر پڑھوں پھر تقریر میں نے کرنی ہے اپنی, ہے میں جی بھر کے تقریر کروں گا, آپ جی بھر کے سنیں گے انشاءاللہ. ویسے مجھ پہ کبھی پابندی نہیں رہتی, مگر آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ وارث پاک اسی محفل میں آ کے بیٹھ گئے. اسی بزم میں کوئی ماہر ہوں, کوئی جلوہ فرما ضرور ہے, یہ ہزاروں جلوے چمک اٹھے, یہ کسی کا پرتب نور ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے, بس میرا پڑھے میرے ساتھ پڑھے, آواز بلند کرے. کیا بتاؤں یہ کیا, اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا جنہیں دنیا والے درد دیتے ہو نا, اور حضور کا ذکر دبا بندی ہو, میرے ساتھ پڑھے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں, آپ کثر سے آ رہے ہیں تو آخری شعر پڑھ رہا ہوں, میرا مزاج الگ ہی ہے. کچھ لوگوں کو حالات کے ساتھ شعر یاد آتے ہیں, میں حالات کے ساتھ کم کر دیتا ہوں. آخری شعر پڑھتا ہوں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اگر مدینے والے سے پیار ہے تو بولو. اٹھ کے جاؤں یا کوئی دوسرا مدینہ ہے, یا کوئی دوسرا مدینہ. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مدینہ دکھائے. دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں
لوگ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی حاضری عطا فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، میں کہتا ہوں کہ کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. عورتیں کہتی ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گی. سنار کی دکان سے بلاوے آ رہے ہیں، زیور خوب ڈیزائن دیکھے جا رہے ہیں. بازاروں سے بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ. ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، میرا دل دھڑک، کہتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا نا تو مجھے ایک آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا، میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا. میں نے کہا یار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے اور آپ عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی بھکاری بھکاری رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے. آپ کسی اور کی محتاجی میں مدینے جاؤ گے؟ ایک شاعر پڑھ رہا تھا، میرا دل دھڑک رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، میرا چل رہا ہے سینہ مجھے مدینہ. میں کہہ لگا تجھے آپ جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی ملتا ہے؟ انہیں نہیں تو سید صاحب. میں نے کہا یار تو کہہ رہا ہے تیرا دل دھڑک رہا ہے، اگر آپ کا دل دھڑکتا نا تو بھائی جان 11 لاکھ کی کار نہیں خریدتے، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینہ دیکھا دے. اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور نہیں دیکھیا تو کچھ نہیں دیکھیا. میں کہتا ہوں پاگل پنے والی بات کرتے ہو کیا؟ لاہور لگا رکھا ہے، لاہور کی کیا اوقات ہے؟ میں کہتا ہوں جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور مدینہ جاؤ یا مکہ جاؤ تو فوٹو گرافر بن کے مت جانا، سیلفی والے بن کے مت جانا، ادب والے بن کے جانا، تقدیر بنانے جانا اور رونا اللہ کے سامنے رونا. کعبے میں سب سے زیادہ تصویریں کھینچتی ہیں اس وقت. سیلفی پوائنٹ ہے، کعبہ بنا دیا. کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمان جہاں جا کے روتے تھے، آج وہ جگہ سیلفی پوائنٹ بنی ہوئی ہے. بہت سے آدم گزر کے جا رہے ہیں مکے سے، مکے کی کنکری کو اٹھا کے چومتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. کسی نے کہا شیخ آپ مکے کی کنکری کو کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا تم کو پتہ نہیں ہے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے گئے، کیا پتا کون سے کنکر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا. تم یار وہاں بدتمیزیاں کرنے جاتے ہو، وہاں بازاروں میں گھومنے جاتے ہو. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. وہ جانے والے مدینے میں گیا اور جا کے تصویر بنائی اور سیلفی ڈال دی. تو مدینے میں کیسا گیا ہے؟ امام اعظم جو ہے نا 40 سال مواج شریف پہ بیٹھ کر کے حدیث کی کتاب پڑھائی ہے، مگر جب وہ اپنا پیج الٹتے تھے تو پیج جب نیچے آتا تھا نا تو ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے اور پیج کو نیچے سے لے کے آتے تھے. کسی نے کہا اے امام یہ بتائیں یہ پیج کو نیچے آپ آنے سے پہلے، کتاب کے ورق کو آنے سے پہلے آپ یہ بتائیں ہاتھ کیوں لگا لیتے ہیں؟ اس کو نیچے گرنے کیوں نہیں دیتے ڈائریکٹ؟ تو امام اعظم امام مالک فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں کتاب کی آواز ہونے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. میرا امام کہتا ہے خوف ہے سما خراشی سگے تہبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغا ہم کو. اللہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں روؤں حضور کو درد سنا لوں، مگر میں نہیں روتا. کیوں نہیں روتے؟ کہ مجھے ڈر ہے کہیں مدینے کے کتے کے کان کو میری بولنے سے آواز تکلیف نہ ہو جائے. مدینے کے کتے کے کان نہ چھل جائیں مدرسہ کے رونے سے. ہم اعلیٰ حضرت کو کوالٹی بیس مانتے ہیں. ایسا میرا امام ہے مدینے میں جا رہا ہے، کتے نے کچھ مانگا، گوشت کا ٹکڑا دے کے رونے لگے، بہت روئے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ آپ نے دے تو دیا کتے کو. تو آپ اور روئے اور مکہ کہا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. کہتے ہیں ہندوستان کا کتا نہیں تھا، مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ نہیں تھا گوشت کا ٹکڑا، اس کا حق تھا کہ تو اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے اس کو دے دیتا. تیری جان چلی جاتی، مدینے کا ادب تو ہو جاتا. یار مدینہ مدینہ ہے، مدینے جاؤ تو ادب والے بن کے جاؤ، مدینے جاؤ تو میاں عاشق بن کے جاؤ. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ کا نام شباد حسین ہے؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے حضور نے 3 بار بلوایا ہے، یہ 3ری بار آیا ہوں، مگر آج تک میں نے ایک بھی جائز فوٹو بھی نہیں کھینچا. مجھے اللہ کے رسول کی قسم ہے. بولے کیوں؟ میں نے کہا لوگ مدینے آتے ہیں تصویر بنانے اور میں آتا ہوں مدینے تکبیر بنانے. لوگ کہتے ہیں میں مدینے میں آیا ہوں، میں مدینے میں آیا ہوں، میرا فوٹو دیکھو، میرا اسٹیٹس دیکھو. لوگ واٹس ایپ
جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ بس میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، بیٹھے آرام سے۔ اب آپ مجھے پیسے دینے نہ آئے، بیٹھ جائیں، میں نہ تقریر نہیں کر پاؤں گا، بیٹھ جائیں۔ اب ذرا ضروری باتیں کریں، تھوڑی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دکھائے، ذرا آمین تو کریں۔ ادھر دیکھیں، میری طرف توجہ کریں۔ امام حسن بصری کون ہے؟ حضرت علی کے خلیفہ، ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے والے۔ کون؟ ام سلمہ، سیدہ ام سلمہ بزرگ تھی بالکل، ان کی ماں ان کی کنیز تھی، حضور کی بیوی تھی۔ وہ کہیں چلی گئی، چھوڑ کے انہیں دودھ کی جو نا وہ انہیں بھوک لگی، تو سیدہ نے انہیں جو ہے دودھ پلانا شروع کیا، اور اللہ کی قدرت حسن بصری کی نصیب سے سیدہ ام سلمہ کے دودھ بھی نکل آیا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ اور قاری تھا، تقریر سے شروع ہو رہی ہے، یہ کو تھوڑا کم کر دیں۔ فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ اور قاری تھا، پورے بصرہ میں اس سے بہترین حافظ اور قاری کوئی۔ کہتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہیں بچا، میرے لیے دعا کرتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے سینے سے قرآن کا ایک ایک لفظ نکل گیا، میں قرآن بھول گیا۔ کہا کب سے؟ کل دوپہر سے۔ کہا کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگا حضور ایک لڑکی جا رہی تھی، میں نے اس کا پیچھا کیا، اس پہ بری نظر ڈالی، بدنگاہی کی، بدنگاہی۔ کہتے اس نے مجھ سے پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگی تو مسلمان ہو کے مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے، حافظ قرآن ہے، شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں اس کے لفظ ایسے سینے میں جا کے لگے کہ اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن یاد نہیں آتا۔ حضور میں ڈر رہا ہوں کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے۔ امام حسن بصری نے دعا کی، اس کا قرآن واپس آ گیا اور کہا کہ بدنگاہی مت کرنا۔ امام حسن بصری کے زمانے میں ایک بہت بڑا عالم اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ توجہ کریں نوجوان، آپ غش کھا کے گرے، کہنے لگے یہ بہت بڑا عالم تھا۔ جب ہوش میں آئے تو امام حسن بصری پوچھا حضور یہ کون تھا؟ کہ بہت بڑا عالم دین۔ کہ پھر کہ بس اس کی خطا یہ تھی کہ آج اسے لوگ گھسیٹ کے لے جانے، نہ کفن دیا نہ دفن دیا نہ نماز جنازہ پڑھائی، یہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا بننے سے پہلے۔ کہا کیوں؟ کہ یہ بدنگاہی کیا کرتا تھا۔ میں کس طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں؟ اگر آپ کا انسٹاگرام فری ہے، اگر فیس بک فری ہے، تو کیا تیرا ایمان بھی فری ہے؟ بول مسلمان، میرے بھائی، میرے بچے، میرے نوجوان، تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے اپنی زندگی بالکل برباد کر دی، تیری تنہائیاں برباد ہو گئیں، تو نے گندی تصویریں 2-2 گھنٹے کی فلمیں دیکھی، تجھے شرم بالکل بھی نہیں آئی، ذرا سے بھی شرم نہیں آئی، تو نے سوچا نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا غور تو کر، صحابی رسول کا نام کوٹ کر رہا ہوں، عتبہ بن غزوان، بصرہ کا رہنے، بصرہ میں مزار ہے، میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے۔ انہوں نے تلوار چلاتے چلاتے اپنا تلوار پھینک کے خنجر سے آنکھ نکال کے پھینک دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لوگ شور مچایا، میں گیا، میں کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا حضور میری بات نہ پوچھیں، سرکار بس میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا بتانا؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے، کہا لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، کہا لوگوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، کہا یہ تو بتا تو صحابی ہے، یہ آنکھ کیوں نکال دی تو نے؟ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے آپ پوچھ رہے تو بتا رہا ہوں، ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ ایک نظر پڑ گئی، پھر میرے نبی سچے، حضور کا فرمان سچا، میرے نبی کی زبان سچی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ تو پھر میں نے سوچا کہیں میری آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائے، تو پھر میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے۔ ایک آنکھ سے آنسو، ایک آنکھ سے اس کے پانی کے آنسو، ایک آنکھ سے اس کے خون گرتا تھا، خون کے لوتھڑے چھیچڑے نیچے گرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ روتے روتے صحابی کہتا تھا بتا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرا رب مجھ کو معاف کر
पूछना चाहता हूँ नौजवानों, बताओ अबू मूसा अशअरी कहने लगे अल्लाह तुझे भी माफ करेगा और जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा गुनाहों से अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ नौजवानों, आज तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे स्टेटस क्या है, तुम्हारी हालात क्या है? तुम लंबी लंबी गंदी गंदी तस्वीरें देखते हो। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियों को देखो। अभी कुछ एक हफ्ते पहले की, 1.5 हफ्ते पहले की बात है कि लखनऊ में एक लड़की सिनेमा हॉल के बाहर आती है। उसका नाम पूछा तेरा नाम क्या है, कहने लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। और वो थिएटर के बाहर आई है, यानी फिल्म देख के बाहर निकली है। उससे पूछा है मीडिया वाले ने आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा? वो माज़अल्लाह बता रही है डांस अच्छा लगा, ये कुछ स्टोरी अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, नाम बुर्का ओढ़े हुए नाम है जरीन फातिमा। अगर मुझे मिलती तो मैं उसके पांव पकड़ के कहता तू हमें बदनाम करना चाहती है मेरी बहन, ये तू कहां आ गई? थिएटर के बाहर खड़े होकर नाम फातिमा बता रही है। तुझे शर्म नहीं आई कि फातिमा नाम किसका है? या तो तू अपना नाम बदलती या फिर अपना काम बदलती है। काम करना चाहिए था, मगर तूने ये क्या किया मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये क्या किया? जब मुसलमानों की लड़कियां थिएटर के बाहर खड़े होके फिल्मों के बारे में रिव्यू और फीडबैक देने लगे तो ये मुसलमान अगर बर्बाद न होंगे तो कहां जाएंगे? इनकी अगर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी? बताओ, कौन मजहब से है? मजहब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं, तुम अपनी जिंदगी कहां ले चले हो नौजवानों? और मेरी बेटियों, तुम आप भी सुन रही हो और मैं तुमसे भी कहता हूं नौजवानों, ये नौजवान उन्हीं की तरह बाल कटवाते हैं, मुंबई के लोगों की तरह, उन्हीं की तरह चलते हैं। बोलो चलते हैं कि नहीं चलते हैं? उन्हीं की तरह कपड़े हैं, उन्हीं की तरह इनके कपड़े हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं, उन्हीं की तरह अपनी स्टोरियां लगाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई नहीं था जिसे तुम अपनी दिल में बसाते, जिसकी सीरत को अपनी आंखों में रखते और फिर जन्नत का रास्ता तय करते? था नहीं। अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। सऊदिया अरबिया में अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, 15 से 10-15 साल तक के बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? 5 साल रिसर्च किया वहां पर तो पता चला कि वो बच्चे छोटे छोटे, कुवैत के बच्चे, ओमान के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, कतर के बच्चे, और जरा गौर करें मदीने और मक्के और रियाद के बच्चे, वो कहते हैं बड़े होके हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। और सऊदिया ने क्या किया? फुटबॉलर को खरीद लिया, उसे हायर किया और कहा हमारे बच्चे को फुटबॉलर बनाओ। अरे बताओ, क्या अरब के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे अपने निसाब में पढ़ाते, अपने बच्चों से कहते उनकी तरह क्या बन रहे हो? दुनिया में कितने पहलवान आए, मिट के खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, उनके नाम निशान तक दुनिया में नहीं है। कितने खिलाड़ी आए मगर वो किस्से पारी ना बन गए। जाके देखो नगला लखनऊ के नवाबों को, जब वो चलते थे तो उनके सामने भागते थे लोग और कहते थे नवाब साहब आ रहे हैं। आज उनकी कब्रों में उनकी हड्डी का भी बारूदा ये मिट्टी खा चुकी है। न जाने कितने नौजवानों को खा गई, जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए बेनिशा, हुए बेनिशा, ये कैसे कैसे लोग बेनिशा हो गए, कैसी कैसी बर्बादी आई। तुम ये समझते हो कि तुम इन्हें अपना आइडियल बना रहे हो? ये बंबई का आदमी तुम्हारा आइडियल है? अरे उसके पीछे जाओगे, तेरे बाल वैसे ही है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान। तुझे सोचना चाहिए था कि बंबई का कोई हीरो तेरा आइडियल हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे पास आइडियल एक ऐसा था कि जिसे दुनिया वाले ने नहीं बल्कि मेरे रब ने भेजा था, और वो ऐसा आइडियल था कि दुनिया उसके लिए बनी और उसकी खुशनुदी के लिए इस दुनिया को बनाया गया। अर्श उसके लिए बनाया गया, फर्श उसके लिए बनाया गया, और उसने अपनी 63 साल की मक्के और मदीने की जिंदगी से दुनिया को यह बताया कि तुम मेरा अंदाजा क्या करोगे? पहले मेरे उम्र का अंदाजा करो, पहले मेरे अबू बकर का अंदाजा करो, पहले मेरे उस्मान का अंदाजा करो। जमाने बीतते गए मगर मियां मेरे नबी की सीरत, कुरान कहता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। काश के तुम मेरे नबी को अपनी जिंदगी में दाखिल करते। मेरे इमाम ने कहा था सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबा हमारा नबी। गमजदों को रज़ा मुज़्ज़तीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अगर हम कामयाब होंगे तो सीरत मुस्तफा से होंगे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो नबी की सुन्नतों से आगे बढ़ेंगे।